السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عید آ رہی ہے اور آج 28 تاریخ ہے اور آج سے کچھ دن بعد عید ہے، اور وہ عید ہے جس عید کو سنت ابراہیمی کے نام پہ جانور قربان کیے جاتے ہیں، ان کے نام پہ قربانی دی جاتی ہے، اور سب مسلمان قربانی دے کر اپنے جذبے سے اس سنت کا بھرپور، جس قربانی سے وہ سنت ابراہیمی کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن سنت ابراہیمی کو پورا کرنے سے پہلے کچھ سوالات ہوں گے آج میرے آپ لوگوں کے ساتھ، ہم نے دیکھنے ہیں کہ کیا ہم ان کوسچنز پر بھی غور کر رہے ہیں۔ جیسا کہ قربانی کرنے والا یہ سوچ رہا ہے کہ جن پیسوں سے وہ قربانی کر رہا ہے وہ پیسے اس کے حلال کے ہیں کہ نہیں، کیا اس نے کسی کے پیسے تو نہیں دینے، کیا اس نے کسی کا قرضہ تو نہیں دینا، کیا اگر وہ امیر شخص ہے کیا اس نے اپنے انڈر میں کام کرنے والے غریبوں کی، امپلائیز کی سیلری تو نہیں دینی، کیا انہوں نے قربانی کرنے سے پہلے ان امپلائیز کی یا ورکرز کی سیلری تو نہیں روک دی، صرف اس غرض سے کہ قربانی کرنی ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے شیئر کروں گا، ایک ایسا واقعہ جس کو سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ویڈیو میری ان لوگوں تک پہنچ جائے جو یہ کام کر لیتے ہیں، ان کو اویئرنیس ہو جائے گی کہ قربانی سنت ہے، سنت ابراہیمی ہے، بہت بڑی سنت ہے، اس کو پورا کرنے والا سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے بھی کچھ کام ہے جو ہم نے دیکھنے ہیں کہ ہم اس کو بھی فلفل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ وہ کام کون سا ہے؟ کل میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، بڑے ہی پیارے اور بڑے ہی میرے عزیز دوست تھے، مغلیہ خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ وہ بتا رہے تھے آج سے تقریباً 5 سال پہلے میں آپ کو واقعہ یہ بتاتا ہوں کہ یہ واقعہ سٹارٹ کہاں سے ہوا۔ میں جا کے ان کے گھر میں بیٹھا، وہ سر میرے پاس آئے اور کہتے سر آپ پراٹھا کھائیں گے ساتھ میں چائے؟ تو میں نے کہا نہیں سر، میں جوس پی کے آیا ہوں، میں فل ہوں، جزاک اللہ۔ پھر اچانک ہی انہوں نے بات چھیڑی کہ سر آپ کو پتہ ہے قربانی آ رہی ہے۔ میں نے کہا جی سر آ رہی ہے، یہ قربانی کس لیے ہوتی ہے؟ میں نے کہا سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کے لیے سر یہ قربانی کی جاتی ہے۔ تو وہ سر کہتے نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، یہ سارے رکن ہم پہ فرض ہیں، کو ادا کرنا چاہیے۔ میں نے کہا جی سر ضرور ادا کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا سر آج آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں۔ میں نے کہا جی سر بتائیں۔ کہتے کہ آج سے تقریباً 5 سال پہلے، آج سے تقریباً 5 سال پہلے، 5 سے 6 سال تقریباً پہلے، آج 2020 ہے، 5-6 سال پیچھے چلے جائیں، 14 یا 15 کی بات ہے۔ کہتے مجھے ایک 2700 روپے کی بہت زیادہ شدید ضرورت تھی، اور وہ 2700 روپے میرے لیے اس وقت لاکھوں کے برابر تھے۔ اگر وہ 2700 روپیہ مل جاتا تو میرا وہاں سے کام ہو جانے تھے۔ لیکن جس صاحب سے میں نے 2700 روپیہ لینا تھا، وہ صاحب کو میں فون کرتا رہا، انہوں نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ تو فون نہیں اٹھایا، آخر کار میں بڑا پریشان تھا، میں ان کے پاس چلے گیا، ان کے گھر چلے گیا۔ جب ان کے گھر جا کے پوچھا کہ وہ صاحب کہاں گئے ہیں، تو ان کے گھر کے ورکر نے یا وہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں انہوں نے بتایا کہ صاحب تو عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں۔ تو انہوں نے میرے سے سوال کیا سر ایک پرسن نے میرا 2700 روپیہ دینا ہے اور اس نے میرا 2700 روپیہ ادا نہیں کیا، لیکن وہ عمرہ کرنے کے لیے چلا گیا، تو کیا اس کا عمرہ ہوا ہوگا؟ تو میرے منہ سے نکلا بالکل بھی نہیں۔ اب یہ کیوں نکلا؟ وہ اس لیے نکلا کہ اگر آپ نے دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ نے اگر کسی کا قرض دینا ہے تو آپ اس کا قرض مت دو اور آپ نیکی کے کام کرنا شروع کر دو۔ نیکی کا کام تو اللہ پاک کی ذات کے لیے ہے، ضرور کرنا چاہیے،
اس میں آپ کو فائدہ ہے۔ لیکن ایسی نیکی کیا ہوگی کہ آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے، آپ اس پریشان اس غریب آپ اس پریشان حال کا قرضہ نہیں دے رہے، آپ اس کو پیسہ نہیں دے رہے، اس کو شدید اشد ضرورت ہے، آپ اس کو پیسہ نہیں دے رہے، لیکن آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہو، حج کرنے کے لیے جا رہے ہو، سنتیں ادا کر رہے ہو، لیکن ان غریبوں کا مال روک کر، مجھے لگتا ہے جن کا پیٹ پلتا ہی ان پیسوں سے ہوگا، اگر آپ ان کے پیسے روک کے نیکی کے کام کریں تو بشرطِ مسلمان میرا دل میرا ضمیر یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں لوگوں کے پیسے روک کے، لوگوں کے سیلریاں روک کے میں یہ کہوں کہ میں سنت ابراہیمی ادا کر لوں، کہ میں حج ادا کر رہا ہوں، میں نے کسی کے پیسے دینے ہیں 50,000 روپیہ 500 روپیہ 1000 روپیہ جتنے بھی پیسے دینے ہیں، میں پیسے نہ دوں اس کو، بلکہ میں اس کو یہ کہہ دوں یار حج آ رہا ہے، میں حج ادا کر رہا ہوں، آ کے تمہیں پیسے ادا کر دوں گا۔ ایسا نہیں ہے، حج یہ نہیں سکھاتا۔ حج کہتا ہے کہ آپ سب سے پہلے دیکھو اپنے ارد گرد کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ حج فرض ہے صاحب استطاعت پر، اتنا آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے کہ حج کرنے کے بعد بھی آپ کے پاس اتنی رقم بچ جائے کہ آپ لوگوں کو ایزیلی دے سکیں، آپ کو پریشانی کا سبب نہ بننا پڑے، آپ کسی کے لیے پریشانی نہ پیدا کر سکیں۔ سنت آپ کو یہ نہیں کہتی آپ لوگوں کے پیسوں کو روک کر، لوگوں کی سیلریوں کو روک کر، لوگوں کے پیسوں کو روک کر آپ سنتیں ادا کر دو۔ سنت ابراہیمی یہ درس نہیں دیتی۔ کوئی بھی نیکی کا کام ہے وہ بالکل بھی یہ نہیں سکھاتا کہ آپ لوگوں کی پیسوں کو روک کر، آپ ان کے جو قرض دینا ہے اس کو روک کر آپ سنتیں ادا کرنا شروع کر دیں، آپ نیکی کے کام کرنا شروع کر دیں۔ اگر دیکھا جائے، اگر سوچا جائے تو میرے نزدیک میرا دل یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کا قرض عطا کرنا ہے اور ایک طرف نیکی ہو رہی ہے، اگر آپ اس پریشان حال کو قرض ادا کر دیں تو اس کے دل سے دعا نکلے گی، یہ بھی بہت بڑی ایک نیکی ہوگی۔ ایک واقعہ سنا کرتا تھا میں، جو واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک شخص تھا جس نے حج کرنے کے لیے جانا تھا، اور ایک طرف ایک بیٹی کی شادی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، وہ جو اشرفیاں تھیں، وہ جو پیسے تھے اس شخص کو دے دیے، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ تو کیا ہوا، جو حج کرنے کے لیے ان کے ارد گرد کے لوگ گئے ہوئے تھے، وہاں پر وہ حج کر رہے تھے، تو حج کے دوران وہ شخص کو وہاں پر حج کرتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ تو حج کرنے کے بعد وہ حاجی واپس آ گئے، اور جب واپس آ کے انہوں نے دیکھا تو جب وہ شخص ان کے سامنے آیا جنہوں نے اپنے پیسے حج کرنے کے ایک ایسے پرسن کو دے دیے جس کی بیٹی کی شادی ہونی تھی، تو اس نے حج نہیں کیا بلکہ اس نے پیسے اس شخص کو عطا کر دیے جس نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ تو وہ جو لوگ حج کرنے گئے تھے وہ اس شخص کو بھی وہاں پر دیکھ رہے تھے کہ وہ وہاں کا طواف کر رہا تھا، حج کر رہا تھا، تو وہ لوگ وہاں پر واپس آ کر اس کا مبارکباد دے رہے تھے کہ مبارک ہو تمہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا میں تو حج کرنے گیا نہیں، تو آیا کیا وہاں پر ایسا کیا تھا کہ وہ شخص کیسے وہاں پر پہنچا جبکہ وہ حج کرنے گیا نہیں؟ اس چیز کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے، یہ سچ ہے یا نہیں ہے، ذرا آپ نے اس کو غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ اللہ پاک کی جو ذات ہے نا، اس چیز پر آپ کا ایمان ہے نا؟ الحمدللہ میرا ایمان ہے، میں اس چیز پہ ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، اللہ پاک ہر کام کر سکتا ہے، اللہ پاک کر سکتا ہے نا، اللہ پاک ہر کام کر سکتا ہے۔ تم اگر یہاں پر بھی ہو تو اللہ پاک تمہیں کہیں اور بھی لے کے جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس نے حج نہیں کیا، اس نے وہ پیسے ایک ایسے شخص کو عطا کر دیے جس کی بیٹی کی شادی ہوگی، حالانکہ حج فرض ہے، ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے اس شخص کو اس سے بڑھ کر اجر عطا کیا۔ اللہ پاک دل میں رہتا ہے نا، اللہ پاک اس دل میں رہتا ہے، تو پھر اس دل کو ہم توڑیں گے تو پھر بتائیں کہاں جائیں گے؟ اس ذات کے پاس جائیں گے کہ لوگوں کا دل توڑ کر ہم اس ذات سے معافی طلب کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم لوگوں کا دل توڑ کر اس ذات کے پاس جا رہے ہیں کہ اس ذات سے توبہ کر لیں۔ ایک طرف تم لوگوں کا دل دکھا رہے ہو، ایک طرف تم نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں، ایک طرف تم لوگوں کا قرض دینا ہے، دوسری طرف تم غریب لوگوں کی سیلری لو کے بیٹھے ہو اس غرض سے کہ عید آ رہی ہے،
قربانی لینی ہے، جانور بہت مہنگے ہو گئے ہیں، تو قربانی کرنا سنت ہے، فرض تو نہیں ہے، بہت بڑی سنت ہے، ادا کرنا چاہیے۔ لیکن پہلے یہ تو دیکھو کہ آپ نے کسی کے پیسے تو نہیں دینے، کسی کا قرض تو نہیں دینا، کسی کو آپ تنگ تو نہیں کر رہے۔ کیا وہ قربانی آپ کو یہ کہتی ہے آپ لوگوں کے دلوں کو تنگ کر کے قربانی کرو؟ آپ اللہ پاک اپنے حقوق معاف کرتا ہے نا، اللہ پاک کہتا ہے کہ میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں کروں گا۔ کیا سنت ابراہیمی نعوذ باللہ آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں کو تنگ کر کر، لوگوں کے دلوں کو پس مار کر کر، لوگوں کے دلوں کو آپ توڑ کر آپ قربانی ادا کرو، سنتیں ادا کرو؟ ایک طرف آپ سنت ادا کر رہے ہو، ایک طرف آپ لوگوں کے غریب لوگوں کا دل توڑ رہے ہو۔ تو میرے نزدیک قربانی یہ نہیں سکھاتی۔ قربانی کے جذبے کچھ اور ہیں، قربانی کی اہمیت کچھ اور ہے، قربانی کچھ اور درس دیتی ہے ہم نے قربانی کرنے سے پہلے اس چیز کو دیکھا ہے کہ قربانی میں کون کون سی چیزیں ہمارے لیے اہم ہیں، کس چیز کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ قربانی ہمیں صرف یہ درس نہیں دیتی کہ ہم نے ایک دن جانور لے آئے، لوگوں کو دکھا دیا، عیش و عشرت دکھا دی کہ بھائی میں یہ جانور لایا ہوں، بہت ہی مہنگا جانور لایا ہوں، کتنا خوبصورت ہے، اس محلے کے اندر سب سے خوبصورت جانور میں نے اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اللہ کو اس کی قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے، سنت ابراہیمی کو اس کی میرے نزدیک ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک دیکھتا ہے خلوص کتنا ہے، نیت کتنی ہے، آپ کے دل میں چاہت کتنی ہے، آپ کے دل میں کیا وہ ایسی چیز ہے جو اللہ کو راضی کر لے۔ سنت ابراہیمی اس لیے ہے نا کہ آپ نے اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا ہے، تو آپ اللہ پاک کی ذات کو اس طرح بھی تو راضی کر سکتے ہو کہ آپ نے اگر کسی کے پیسے دینے ہیں، کسی امپلائی کی سیلری دینی ہے، اگر آپ نے کسی کا قرض دینا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کا قرض عطا کر دو۔ ہو سکتا ہے وہ شخص بہت زیادہ مشکل میں ہو، جب آپ اس کو پیسے دے دو گے تو اس کے دل سے دعا نکل جائے گی۔ میں یہ نہیں کہتا سنت ایک طرف، لیکن لوگوں کا پریشانیاں، دل، ان کا دکھ درد ایک طرف، وہ بھی دیکھنا ہے آپ نے۔ سنت ابراہیمی اس وقت ادا ہو سکتی ہے جب آپ نے کسی کا کوئی قرض نہیں دینا، کسی کے کوئی پیسے نہیں دینے، کسی کا دل بالکل بھی نہیں دکھایا۔ اگر آپ دل دکھا کے قربانی ادا کرنے لگیں گے تو پھر وہ قربانی تو نہیں ہوگی۔ قربانی تو کچھ اور درس سکھاتی ہے۔ ہم کیا پورا سال اپنے دین پہ کچھ کام کرتے ہیں؟ کیا ہم پورا سال نمازیں پڑھتے ہیں؟ کیا ہم ایک سال میں 30 روزے یا 29 روزے آتے ہیں، کیا وہ ہم رکھتے ہیں؟ کیا ہم پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں؟ کیا ہم کسی غم زدہ کو دیکھ کر اس کا غم دور کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کے لیے کوئی قدم اٹھاتے ہیں؟ کیا ہم صرف اپنے آپ کو ہی دیکھتے رہتے ہیں؟ اس سنتیں اور بھی بڑی سی ہیں۔ میں صرف یہ اویئرنیس دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ ایک گندا سا شخص ہوں، اتنا سا انسان ہوں، 24 سال میری عمر ہے، آج سے 5 سال پہلے استاد بنا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے لگا کہ جہاں پر کمی نظر آنی چاہیے میں اس کمی کو فل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پھر مجھے لگا کہ مجھے آپ کے ساتھ یہ باتیں ضرور شیئر کرنی چاہیے، یہ آپ لوگوں کے ساتھ اویئرنیس شو کرنا ہوں۔ اگر لوگ اس کو سن لیں، کاش کسی کے دل میں رحم آ جائے، وہ اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اس کے دل میں رحم آ جائے کہ وہ لوگوں کو غمزدہ کر کر سنتیں ادا نہ کرے، وہ لوگوں کو غمزدہ کر کر پریشان کر کر فرض ادا نہ کرے، وہ لوگوں کے پیسوں کو روک کر، لوگوں کے پیسوں کو دبا کر، لوگوں کی گردنوں سے پھیلانگ کر، لوگوں کو قتل کر کر حج ادا کرنے نہ جائے۔ اللہ پاک کو اس حج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک کو اس طرح کے تمہارے حج کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک یہ حج تم نے کس لیے کرنے جانا ہے؟ اپنی غرض کے لیے کرنے جانا ہے، تو تم لوگوں کو قتل کر کر، لوگوں کے دلوں کو دکھا کر، لوگوں کے پیسوں کو دبا کر، لوگوں کی سیلریوں کو روک کر اگر تم حج کرنے، عمرہ کرنے جا رہے ہو تو تمہارا یہ حج کیا کہتا ہے؟ تمہارا یہ عمرہ کیا کہتا ہے؟ تمہارا یہ فرض کیا کہتا ہے؟ میرا نہیں نزدیک کہ تمہارا یہ فرض، اللہ پاک یہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کے دلوں کو پس مار کر کر تم میری طرف آ جاؤ اور توبہ۔ اچھا، ایک طرف تم لوگوں کا دل دکھا رہے ہو، لوگوں کو بالکل پریشان کر رہے ہو، اور ایک طرف تم اسی پاک بارگاہ میں جا رہے ہو کہ جس سے تمہیں توبہ کرنی ہے، اور بھائی تم اس کو چیزیں دے کر اپنے غریب بھائیوں کی مدد کر کر بھی تو وہ اللہ کو راضی کر سکتے ہو۔ اللہ صرف حج کرنے سے راضی ہوتا ہے؟ کیا اللہ صرف نماز پڑھنے سے راضی ہوتا ہے؟
کیا اللہ روزہ رکھنے سے راضی ہوتا ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اللہ پاک کو اس چیز کی ضرورتیں ہیں؟ کیا تم کو لگتا ہے کہ اللہ پاک اس کے لیے مطلب اللہ پاک کو بڑا وہ ہوگا کہ تمہارے روزے یا تمہارے نماز یا تمہارے حج کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی؟ میرے نزدیک اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو اگر ضرورت ہے تو وہ ہمیں ہے، ہم نے اپنے لالچ کے لیے اس کو ادا کرنا ہے تاکہ ہماری قبر سنور جائے۔ ایک طرف تم قبر سنوار رہے ہو، ایک طرف تم لوگوں کا دل دکھا رہے ہو، ایک طرف تم اپنی ذات کو بچانا چاہ رہے ہو، ایک طرف تم لوگوں کو قتل کر رہے ہو، ایک طرف تم اپنی ذات کو دیکھ رہے ہو، دوسری طرف آپ لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہو، ایک طرف تم خود کی فیملی کو دیکھ رہے ہو، ایک طرف تم فساد پھیلا رہے ہو دنیا کے اندر، اللہ کی زمین پر فساد پھیلا رہے ہو۔ کیا دین یہ کہتا ہے؟ کیا مسلمان یہ کر سکتا ہے؟ تو ذرا آپ نے اس کے بارے میں سوچنا ہے، دیکھنا ہے۔ آپ نے کیا آپ جو کام اللہ کی راہ کے لیے کرنے جا رہے ہو اس کے پیچھے کوئی پریشان تو نہیں ہے؟ کسی کا دل دکھا کے تو نہیں آیا میں؟ کیا میں نے اگر کسی کا دل دکھایا میں نے اسے معافی مانگی ہے کہ نہیں مانگی؟ اللہ پاک کہتا ہے سب سے بہادر شخص پتہ کون ہے؟ لڑنے والا نہیں ہے، کسی کو مارنے والا بہادر نہیں ہے، کسی کو قتل کرنے والا بہادر نہیں ہے۔ تو بہادر ہے کون؟ بہادر اس کو بولتے ہیں جو لوگوں کو معاف کرتا ہے، جو اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، بہنوں کو معاف کرتا ہے۔ غلطیاں انسانوں سے ہو جاتی ہیں، ہم لوگ ہے ہی غلطیوں کا پتلا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم سے غلطی ہو جائے اور ہم توبہ نہ کریں، ہم سے غلطی ہو جائے ہم معافی نہ مانگیں، ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم کہتے رہیں اس نے غلطی کی تھی۔ اور بھائی غلطی ہو جاتی ہے، ہم انسان ہیں، ہم نے غلطیاں کرنی ہیں، اور ہمیں اللہ پاک نے اس کے آلٹرنیٹ بھی تو عطا کیا ہی ہیں چیزیں، کیا کہ ہم جا کر معافی مانگ لیں۔ ہو سکتا ہے اس کے دل میں رحم آ جائے، وہ ہمیں معاف کر دے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں رحم آ جائے، وہ بدل جائے، وہ دوبارہ وہ کام نہ کرے۔ تو آپ نے اللہ کی راہ میں کام کرنے سے پہلے بہت سی چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو نہ دیکھ پائے تو پھر اس نیکی کو اگر آپ ادا بھی کر دیں گے تو میرے نزدیک میں ایک ادنا سا انسان ہوں، مسلمان ہوں، میرا دل اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ آپ لوگوں کے دلوں کو توڑ کر، ان کے دلوں کو پسمار کر ان کے دلوں کو آپ توڑ کر آپ اللہ کی راہ پہ نیک کام کرنے جا رہے ہیں، تو اللہ کو اس نیکی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر کوئی ایک بھی بات پسند آئی ہو تو خدا را اس ویڈیو کو آگے تک پہنچانا، تاکہ لوگوں کو اویئرنیس۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف میرا فیمس ہونا نہیں ہوگا، صرف یہ ویڈیو میں اس حال میں بنا رہا ہوں کہ یہ سنت ابراہیمی آج سے کچھ دن بعد آ رہی ہے، تو کیا کچھ جو مالک ہیں، جو جائیدادوں کے مالک ہیں، جو کمپنیوں کے مالک ہیں، جو گھروں کے مالک ہیں، کیا وہ قربانی کرنے سے پہلے کسی کو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ قربانی آ رہی ہے تم پیسے بعد میں لے لینا؟ قربانی آ رہی ہے، تمہیں پتہ ہے جانور بہت زیادہ مہنگے ہو چکے ہیں، تو جانور لینے جانا ہے تو پیسے بہت کم پڑ رہے ہیں، تم ایسا کرنا پیسے عید کے بعد لے لینا۔ کیا تم ایسی باتیں تو نہیں کر رہے؟ کیا آپ ایسی باتیں تو نہیں کر رہے کہ یار میں پہلے قربانی ادا کر لوں، تمہیں پیسے بعد میں ادا کر دوں گا؟ سنت ابراہیمی یہ نہیں سکھاتی۔ آپ نے اس کے بارے میں ضرور سوچنا ہے، اور خدا را اس ویڈیو کو لوگوں تک ضرور شیئر کرنا۔ میں صرف اویئرنیس دینا چاہتا تھا، آج کا میرا صرف یہی درس تھا کہ میں اویئرنیس دے سکوں۔ میں اٹھا ہی تھا تو یہ باتیں میرے ذہن میں گھوم رہی تھیں، مجھے لگا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ سب سے پہلے یہ بات شیئر کروں، بعد میں اپنے جو بھی کام ہے میں کروں۔ تو آپ نے اس کے بارے میں ضرور سوچنا ہے۔ جزاک اللہ۔